تمام احباب ایک مرتبہ نبی آل نبی اور اصحاب نبی پر باواز بلند درود و سلام کے نذرانے پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم۔ الحمدللہ علی احسانہ۔ آج قرآن مجید الفرقان الحمید کا ختم ہو گیا ہے۔ قرآن مجید کا بطور تلاوت کے ختم کیا گیا ہے، قرآن مجید کو پڑھنا آج ختم نہیں کیا گیا اور سننا ختم نہیں کیا گیا۔ جس طرح آپ اور میں اس پورے مہینے میں قرآن مجید الفرقان الحمید کی تلاوت کرتے رہیں اور سنتے رہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ پاک پروردگار سارا سال ہمیں قرآن پاک اسی طرح پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صرف چند باتیں میں آپ احباب کی بارگاہ میں عرض کروں گا 10 سے 12 منٹ کے اندر۔ انتہائی توجہ طلب باتیں ہیں، بڑی توجہ سے میں آپ سے عرض کروں گا کہ سماعت فرمائیے گا۔ انشاءاللہ آپ کو قرآن پاک کے حوالے سے ضرور فائدہ ہوگا۔ قرآن پاک کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے جو کلام ہے وہ 103 ہے، ان کی تعداد۔ قرآن پاک کو ملا کر اللہ کے کلاموں کی تعداد 104 بنتی ہے، جن میں سے 100 وہ کلام ہے جو باقاعدہ طور پر کتابی شکل میں نہیں ہے، وہ مختصر سے صحائف ہیں، وہ پوری کتابیں نہیں ہیں۔ تو وہ 100 صحائف آسمانیہ کہلاتے ہیں، آسمانی صحائف کہلاتے ہیں۔ بیٹا بیٹھ جاؤ، آسمانی صحائف کہلاتے ہیں۔ 4 اللہ تعالیٰ کے وہ کلام ہیں جو باقاعدہ کتابی شکل میں آسمان سے نازل کیے گئے، تورات شریف، زبور شریف، انجیل شریف اور ہمارا قرآن۔ یہ 4 وہ اللہ کے کلام ہیں جو کتابی شکل میں نازل کیے گئے۔ اور آپ کو حیرت ہوگی کہ تورات شریف جو گزشتہ کتابوں میں سے سب سے چھوٹی کتاب ہے، تورات شریف کی جو سب سے چھوٹی آیت تھی، سورت نہیں، میں آیت کی بات کر رہا ہوں، تورات شریف کی سب سے چھوٹی آیت پوری سورہ بقرہ جتنی تھی، 2.5 پاروں پر محیط، 2.5 پونے 3 پاروں پر محیط جو سورہ بقرہ ہے، اتنی تورات شریف کی سب سے چھوٹی آیت تھی۔ اور قرآن پاک کی سب سے چھوٹی آیت کون سی ہے؟ مدہامتان۔ بس یہ اتنی مختصر سی قرآن پاک کی یہ سب سے چھوٹی آیت ہے۔ اور تورات شریف اپنے حجم کے اعتبار سے اتنی بڑی کتاب تھی کہ 70 اونٹ اس کا بوجھ لے کر چلتے تھے۔ اور یہ دیگر آسمانی جو 3 کتابیں ہیں قرآن پاک کے علاوہ، ان میں سے یہ سب سے چھوٹی کتاب تھی۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ پھر زبور شریف کتنی بڑی کتاب ہوگی، انجیل شریف کتنی بڑی کتاب ہوگی، اور پھر باقی ساری کی ساری کتابیں اللہ تعالیٰ نے تختیوں پر لکھ کر، یا تو یاقوت کی تختیوں پر یا تو زبرجد کی تختیوں پر لکھ کر لکھائی اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے حوالے کر دی۔ انبیاء کرام کو ایک مخصوص وقت کے لیے کسی جگہ پر چلہ کے لیے بلایا، وہاں پر انبیاء کرام نے اللہ تعالیٰ کی مخصوص عبادات کی۔ جب وہ ٹائم پیریڈ پورا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو کتابیں عطا فرما دی، اور یہ ساری کی ساری کتابیں یک بارگی دی گئی۔ یک بارگی سے مراد یہ کہ آپ اگر کسی کو 1000 روپے اکٹھا دے دیتے ہیں تو یہ یک بارگی دینا ہے، لیکن اگر اس کو آپ 1000 پہ 100 کر کے دیتے ہیں، 100 200 300، تو یہ مطلب یہ کہ ٹھہر ٹھہر کے آپ اس کو دے رہے ہیں۔ قرآن پاک جو ہے وہ یک بارگی نہیں دیا گیا، ایک بات تو ہے۔ دوسری بات یہ کہ تورات شریف، زبور شریف اور انجیل شریف اور دیگر آسمانی کتب یعنی دیگر آسمانی صحائف وہ ایک مخصوص مقام پر نازل ہوتے تھے، ان کا مقام ہٹتا تبدیل نہیں ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اس مخصوص مقام پر مدعو فرماتا تھا، بلاتا تھا، اور وہاں پر اس کو وہ اپنے اس نبی کو وہ کتاب عطا فرما دیتا تھا۔
لیکن آپ کو حیرت ہوگی کہ قرآن پاک کسی مخصوص مقام پر نازل نہیں ہوا. اللہ کے نبی ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم جس مقام پر بھی ہوتے قرآن وہیں پر اللہ تعالیٰ نازل فرما دیتا. اونچا بولے سبحان اللہ. یعنی کہ اللہ نے دیگر انبیاء کو کتاب لینے کے لیے بلایا، لیکن ہمارے نبی کو کتاب لینے کے لیے بلایا نہیں، بلکہ کتاب کو ہمارے نبی کے پیچھے پیچھے بھیجا. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کا مقام نبوت کتنا بلند ہے. اور پھر باقی کتابیں ایک دم دے دی گئی، جبکہ قرآن مجید الفرقان الحمید 22 سال 8 ماہ 10 دن کے طویل عرصے تک نازل ہوتا رہا، تھوڑا تھوڑا کر کے. اس کی کیا وجہ ہے کہ بھائی قرآن پاک بھی تو سارا ایک ساتھ آ سکتا تھا. اس کی اور بہت ساری وجوہات 11 وجوہات لکھی ہیں علامہ قسطلانی نے اور علامہ زرقانی نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر. زرقانی المواہب میں علامہ زرقانی نے لکھی ہے، زرقانی المواہب آپ کی کتاب ہے، اور علامہ قسطلانی نے المواہب اللدنیہ کے اندر اس بات کو لکھا ہے. 11 وجوہات لکھی، ان میں سے ایک وجہ بڑی ہی دل کو چھو لینے والی ہے، وہ میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے جب حضرت جبریل امین کو بنایا، تخلیق فرمایا، تو جبریل امین کو جب تخلیق فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے جبریل، باقی بھی سارے میرے فرشتے ہیں، لیکن تجھے میں فرشتوں کا سردار بنا رہا ہوں، تو سارے فرشتوں کا سردار ہے. تو باقی فرشتوں نے عرض کیا کہ اے پاک پروردگار یا رب العالمین، جبریل امین کو ایسی کون سی خاص بات ہے، ایسا کون سا خاص عمل ہے جس وجہ سے تو ہم سب پر سردار بنا رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جبریل میرے نبی کے در کا خادم ہوگا، اس لیے میں اسے تم سب پر سردار بنا رہا ہوں. اور یہاں پر امام رازی نے یہ آخری جملہ لکھ کر امام رازی نے ایمان کو تقویت دے دی. امام رازی نے فرمایا خلق جبریل لخدمت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم. اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ جبریل امین کو اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کا خادم بنانا چاہتا تھا. اس کے علاوہ جبریل امین کی تخلیق کا اور کوئی مقصد نہیں. اچھا، اب جبریل امین نے عرض کی، جو میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں نازل کیا. جبریل امین نے عرض کیا کہ یا اللہ، میری ڈیوٹی کیا ہو، میں کیا کام کروں گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جبریل تو میرے نبی کے در کا خادم ہو. اب جبریل امین نے عرض کیا کہ پاک پروردگار، اے پاک پروردگار، قرآن تو باقی کتابیں تو یک بار کی تو عطا فرمائے گا، تو قرآن بھی ایک ساتھ ہی دے گا، تو میری تو نبیوں سے ملاقات اسی وقت ہوگی جب میں وحی لے کر جاؤں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جبریل امین 8 دفعہ آئے، اس سے زیادہ نہیں آئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جبریل امین 7 دفعہ آئے، اس سے زیادہ نہیں آئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جبریل امین 11 دفعہ آئے، اس سے زیادہ نہیں آئے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جبریل امین 24,000 مرتبہ آئے. تو جبریل امین نے جب یہ عرض کیا کہ مولا میں تو وہی لے کر جاؤں گا، اور میری تو تیرے محبوب سے اتنی ملاقات ہوگی نہیں، اور حال یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں تیرے محبوب کا دیدار کرتا رہوں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب اے جبریل، میں تیری اس خواہش کو پورا کروں گا. میں قرآن ایک ساتھ نازل نہیں کروں گا، میں تھوڑا تھوڑا کر کے بھیجتا رہوں گا، تو جاتا رہی ہو، میرے محبوب کا دیدار کرتا رہی ہو. اس وجہ سے قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا. یہاں پر لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی. لوگ یہ کہہ بیٹھتے کہ جی بس نبی پاک کا اتنا کام تھا، آپ نے بس قرآن پاک کو بس دینا تھا، دیا اور چلے گئے. اور عقل کے اندھو، اگر نبی کا اتنا سا کام تھا تو میں یہاں پر ایک سوال کرنا چاہوں گا آپ سے. علامہ کرمانی نے یہاں پر ایک سوال لکھا ہے بخاری شریف کی اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے کہ میرے پاس فرشتہ آیا، جبریل امین آئے، جو بخاری شریف کی 3ری حدیث ہے. فقط تنی بلغا اقرا بسم ربک الذی خلق فقط تنی حتی بلغا منی الجود، یہ جو حدیث مبارکہ ہے، اس کی شرح کرتے ہوئے علامہ کرمانی نے اور علامہ طیبی نے اس بات کو لکھا ہے کہ ایک سوال یہاں پر اٹھتا ہے، اگر نبی ایک عام انسان کی طرح ہوتا ہے، اگر یہ کہا جائے
کہ نبی ایک عام انسان کی طرح ہوتا ہے جس طرح ایک عام انسان ہوتا ہے، اور لوگوں نے اتنا ظلم کیا نبی کی ذات پر، اور انہوں نے اپنی آخرت تباہ اور برباد کی، اتنا ظلم کیا، لکھا کسی نبی کو تو پتہ ہی نہیں تھا میرے اوپر وحی آنے والی ہے، نبی کو تو پتہ ہی نہیں تھا میں اللہ کا نبی ہوں۔ تو علامہ کرمانی نے یہاں پر ایک سوال اٹھایا، اور اسی طریقے سے علامہ طبی نے، ابن بطال نے، سب نے یہ سوال لکھا۔ بدر الدین عینی نے بھی عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری میں اس سوال کو لکھا، کہا کہ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب جبریل امین حاضر خدمت ہوئے تو نبی پاک نے کیسے پہچانا کہ یہ فرشتہ ہے؟ بات آپ کو سمجھ آئی؟ نبی پاک نے کیسے پہچانا کہ یہ فرشتہ ہے؟ اور جبریل امین نے بتایا بھی نہیں۔ اگر آپ پہلی وحی پڑھیں نا، پہلی وحی پڑھیں تو جبریل امین نے اپنا تعارف نہیں کروایا۔ آپ بخاری مسلم کی حدیثیں پڑھیں، بخاری شریف میں یہ حدیث مبارکہ 3 نمبر پر ہے، اور مسلم شریف میں حدیث مبارکہ 131 نمبر پر ہے۔ ان میں، ان دونوں حدیثوں میں، جو بخاری اور مسلم میں یہ جو حدیث مبارکہ نقل ہے، جبریل نے آ کر نہیں بتایا میں جبریل ہوں، میں تیرے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں۔ تو علامہ بدر الدین عینی اور دیگر علماء لکھتے ہیں پھر سرکار کو کیسے پتا چلا کہ یہ جبریل ہے، اللہ کے فرشتوں کا سردار ہے؟ تو علامہ بدر الدین عینی یہاں پر جو بخاری کا سب سے بڑا شاعر ہے وہ لکھتا ہے، وہ کہتے ہیں اٹ از مائی فائنل ڈیسیجن، میں ساری حدیثوں کو اور قرآن کی ساری آیتوں کو سامنے رکھ کر اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ رسول اللہ کو اللہ نے وہ روحانی طاقت عطا فرما رکھی تھی کہ سرکار فرشتوں کو دیکھتے ہی پہچان لیا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں اس سے پتہ لگتا ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو ماں کے پیٹ سے ہی نبی بنا کر پیدا کیا تھا۔ آج بعض لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی، کہا جی نبی پاک تو نبی 40 سال کے بعد بنے، 40 سال کے بعد نبوت ملی۔ 40 سال کے بعد نبوت نہیں ملی، 40 سال سے پہلے نبوت مل چکی تھی۔ نبی پاک نے 40 سال کے بعد نبوت کا اعلان کیا تھا۔ بات سمجھ آئی آپ کو؟ نبی آپ پہلے سے تھے۔ آپ کہیں گے شاہ صاحب وہ کیسے؟ تو سرکار سے پوچھا گیا رسول اللہ، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے جو امام بخاری کے استادوں کے بھی استاد ہے، اور مصنف عبد الرزاق کے اندر بھی حدیث مبارکہ موجود ہے جو امام بخاری کے 5ویں استاد ہے، یعنی امام بخاری کا استاد، پھر ان کا استاد، پھر ان کا استاد، پھر ان کا استاد، پھر ان کا استاد، امام بخاری کے 5ویں استاد ہے۔ نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا گیا متی وجبت لک النبوۃ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کو کب پتہ چلا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ آج لوگ کہتے ہیں کہ جی نبی پاک کو 40 سال سے پہلے پتہ نہیں تھا میں نبی ہوں۔ ہاں، سید ابو العلا مودودی نے اپنی کتاب سیرت سرکار دو عالم کے اندر اتنا سخت جملہ لکھا، کہا سرکار کو معلوم ہی نہیں تھا کہ میں نبی بننے والا ہوں، وہ تو اچانک حادثاتی طور پر وحی نازل ہو گئی۔ سنو صحابی رسول پوچھتا ہے متی وجبت لک النبوۃ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ پر وحی کب نازل ہو؟ آپ کو کب پتہ چلا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ اس بات کا احساس آپ کو کب ہوا؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، فرمایا یا جابر، اے جابر اس بات کو جان لے اور میری امت تک میرا یہ پیغام پہنچا دے۔ سرکار جانتے تھے بعد میں بعض لوگ ایسے آئیں گے جو میری نبوت کے معاملے میں کچھ ڈھیلے ہو گئے۔ سرکار نے فرمایا جابر، جب آدم علیہ السلام آگ اور مٹی کے درمیان تھے مجھے اس وقت سے پتا تھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اگر صرف ہم یہ کہیں کہ جی میں ہم نے قرآن کو اپنا معیار بنانا ہے، نہیں، ہم نے قرآن کے ساتھ صاحب قرآن کو بھی اپنا معیار بنانا ہے۔ قرآن سمجھ تب ہی آئے گا جب صاحب قرآن کی عظمتیں سمجھ آئیں گی۔ اگر صاحب قرآن کی عظمتیں سمجھ نہیں آئیں گی تو قرآن پاک بھی سمجھ میں آنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔